ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارا سیگمنٹ جو چل رہا تھا بہت ہم اور ہمارے مہمان نے اور میری سسٹر نے ہماری بہت معلومات میں اضافہ فرمایا. ساتھ آپ نے بھی جی شکریہ. تو بہت ہی علمی گفتگو چل رہی تھی, تو اسی سلسلے کو اب ہم آگے بڑھائیں گے کہ جیسے کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا اخلاق بہت ہی بلند اور بالا تھا کہ عرب جو جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ عورت کی عزت بھی کی جاتی تھی. بالکل. اس زمانے میں جو ہے عرب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عزت کرتے تھے, نہ کہ صرف عزت کرتے تھے بلکہ ان کو طاہرہ کا لقب بھی دیا تھا. تو اس کی وجہ ان کا اخلاق تھا. تو آپ ان کے کچھ حسن اخلاق کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے. بہت خوب, بہت اچھا آپ نے سوال کیا صدف, شکریہ آپ کا بہت بہت. کیونکہ جناب خدیجہ کی شخصیت ایسی ہے کہ ان کو اگر کسی بھی پہلو میں دیکھیں تو وہ عظمتوں کی جو ہے وہ عروج پہ نظر آتی ہیں. ایک بہترین خاتون, بہترین ماں, بہترین بیٹی اور بہترین زوجہ. تو یعنی جس پہلو میں بھی آپ ان کو دیکھیں وہ بہت بہترین ہے. بے شک. آپ کی سیرت اس قدر بلند تھی کیونکہ آپ نے اس دور میں رسول کا ساتھ دیا جس زمانے میں جو تھی عرب میں جاہلیت کا دورہ تھا اور اعلیٰ اخلاق اور قدروں کی جو تھی وہ فقدان تھی. تعصب, ظلم و ستم اور تفرقہ بازی, خود پسندی کا جو تھا دورہ تھا اور کوئی قانونی بندش نہ تھی. اس وقت قریش کے گھرانے میں جناب خویلد کے گھر میں ایک ایسا ستارہ چمکا جس نے جناب خدیجہ کا نام دیا جاتا اور محسن اسلام بنی وہ بعد میں. تو یہ وہ پہلی محسنہ تھی جس نے اسلام قبول کیا, آپ ہم سب جانتے ہیں, اور اپنی 25 سالہ ازواجی زندگی میں ہمیشہ اپنے شوہر کی جو ہے زبردست حامی اور ہمدرد اور معاون اور مہربان رہی ہے. تو ابھی جیسے سسٹر نے بتایا کہ آپ کا سلسلہ نسب جو ہے اپنے چوتھے جد سے جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے, اور آپ کا ذکر جو ہے وہ انجیل میں بھی ہے جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی ہے, اور جس میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے سعادت مند خاتون اور بہشت میں جناب مریم کی رفیقہ کے طور پر یاد کیا ہے. اور آپ کو جناب پیغمبر نے کبریٰ کا بھی لقب دیا تھا, یعنی بہت بلند مقام, اعلیٰ. وہ سب آپ کی ذاتی کمالات اور ان کی اعلیٰ صفات کی وجہ سے تھا. اور پیغمبر اپنے کاموں میں آپ سے صلاح مشورہ بھی لیا کرتے تھے, اور اس کے علاوہ آپ کا لقب سیدۃ النساء کا بھی تھا, یعنی کہ آپ بہت ہی زیادہ قابل احترام شخصیت ہے. یہ ساری آپ کی اخلاق, آپ کی جو بلند کرداری تھی اس کی وجہ سے آپ کو یہ لقب دیے گئے تھے. کیونکہ جب آپ شادی کر کے رسول خدا کے گھر میں آئے تو وہ گھر جو ہے رحمت کا جو ہے وہ نمونہ بن گیا تھا. ہر ساحل, ہر فقرہ آپ کے گھر سے جھولیاں بھر بھر کے لے کے جایا گیا تھا. دعاؤں کی اور عبادتوں کی جو ہے وہاں سے صدائیں بلند ہوتی. تو ویسے تو جہاں پہ رسول رہیں وہ گھر رحمتوں کا جو ہے وہ ٹھکانہ ہے, لیکن جب حضرت خدیجہ وہاں پر آئیں تو وہ گھر جو ہے وہ جنت کا نمونہ بن گیا تھا. اور ابھی اس بارے میں بات ہوئی کہ جناب خدیجہ نے جو ہے وہ پیغمبر اسلام کے ظہور اسلام سے پہلے ہی ان پر ایمان لا چکی تھی اور وہ اسلام پر جو ہے وہ یقین رکھتی تھی. اس کی وجہ خاص طور پر یہی تھی کہ آپ کا جو تعلق تھا وہ مسیحی علماء کے ساتھ بہت زیادہ تھا. آپ نے ابھی نام لیا ورقہ بن نوفل جیسے ایک بہت بڑے اپنے زمانے کے جو تھے وہ عالم تھے, ان کے ساتھ آپ کا جو ہے برابر گفت و شنید رہتی تھی. آپ ان سے صلاح مشورہ لیا کرتی تھیں, اور آپ کو ان تمام ظہور کی نشانیوں کے بارے میں علم تھا کہ جو آخری نبی آئیں گے ان کی کیا کیا نشانیاں ہوں گی. اور آپ اکثر اس بارے میں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ نوفل سے جو ہے وہ پوچھا کرتی تھی کہ وہ کیسے ہوں گے اور کیا وقت ہوگا, کس طرح کا زمانہ ہوگا, کس طرح کے لوگ ہوں گے اور کیا کیا ان کی نشانیاں ہوں گی. آپ کی ایک بڑی خوبی جس کے بارے میں میرے خیال سے اتنے زیادہ لوگوں کو نہیں علم ہے کہ وہ اس زمانے میں, جس زمانے میں عرب میں جاہلیت کا دورہ تھا اور عورتوں کے ساتھ جو ہے ان کو حقوق نہیں دیے جاتے تھے, محروم رکھا جاتا تھا, اس وقت آپ جو ہے اپنے زمانے کی بہت بلند پایہ کی ادیبہ, شاعرہ اور عاقلہ تھی. اور ان کی بہت بہترین کلام, ان کی جو شاعری ہے اس کی کئی کتابیں جو ہیں وہ بعد میں ترجمہ ہو کر وہ چھپی ہیں اور کئی لوگوں نے اس سے استفادہ کیا ہے. اس لیے کہ آپ اس قدر جو تھی ذہین خاتون تھی. محدثین لکھتے ہیں کہ آپ اس قدر ذہین تھی, نہ صرف اخلاق کے طور پہ اور نہ ہی اپنے کردار کے طور پہ, بلکہ اگر تجارتی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو آپ اپنے زمانے کی جو تھی بہت زیادہ دولت مند خاتون تھی. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ بہت زیادہ جو تھیں وہ فہم رکھتی تھیں, ذہانت رکھتی تھیں.
اور بہترین تدابیر کے ساتھ آپ نے اپنا سرمایہ جو ہے وہ تجارتی پیمانے پہ ایسے لوگوں کے ساتھ میں رکھا ہوا تھا جن سے آپ کو کافی جو ہے منافع ملتا تھا، اور اس وجہ سے آپ کی دولت میں جو ہے دن بدن جو ہے اضافہ ہوتا جا رہا تھا. اور پھر بعد میں یہ تمام دولت آپ نے اپنے محبوب شوہر حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ شادی کے فوراً بعد جو ہے عطا کی، اور کہا کہ آپ اس کے مالک ہیں، آپ چاہیں جس طرح بھی اس کو خرچ کریں جس طرح چاہیں. اور پھر وہ دولت جو ہے اسلام کے کاموں میں جو ہے وہ استعمال ہوئی. اور یہی وجہ ہے کہ جناب رسول خدا نے جو جیسے آپ نے اپنے ذکر کیا 4 بہترین عورتیں جو ہیں جن کی جنت میں بہت بڑا جو ہے ان کا مقام ہے، ان میں سے ایک جناب حضرت خدیجہ بھی ہیں، حضرت مریم کے ساتھ میں، حضرت آسیہ کے ساتھ میں، اور حضرت فاطمہ بنت اسد کے ساتھ میں، فاطمہ بنت محمد کے ساتھ میں. اور اس کے علاوہ تمام زیارت نامے جو آپ پڑھتے ہیں ان تمام زیارت ناموں میں آپ دیکھیے کہ جو بھی آپ مزارین پہ پڑھتے ہیں معصومین کے، وہ مرتب تو جو ہے معصومین نے ہی کیے ہیں، لیکن اس میں بھی جو ہے سلام بھیجا جاتا ہے جناب حضرت خدیجہ پر، کیونکہ وہ ایک بلند پایہ کی شخصیت ہیں اور ان کا جو رتبہ ہے وہ اطہار میں جو ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے. لیکن بس بدقسمتی یہ ہے کہ ان بیوی کا جو ہے اس طریقے سے جو ہے حق ادا نہیں کیا گیا جس طرح سے ان کا حق ادا کرنا چاہیے. تو جی صدف. جی سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی بہترین انداز میں آپ نے بی بی کے بارے میں بتایا. تو اسی کے ساتھ میں شاعر اہل بیت جناب ریحان اعظمی کی منقبت کے کچھ اشعار پیش کرنا چاہوں گی، تو درود کا سہارا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم. اسلام کی ترویج کا عنوان ختیجہ، سبحان اللہ. اسلام کی ترویج کا عنوان ختیجہ، ہر صاحب ایمان کا ایمان ختیجہ. ارمان ختیجہ تھے نبی ہم نے یہ مانا، ارمان ختیجہ تھے نبی ہم نے یہ مانا، پیغمبر آخر کا تھی ارمان ختیجہ. اسلام ہے احسان مسلمانوں کا رب پر، اسلام ہے احسان مسلمانوں کا رب پر، اسلام پہ ہے آپ کا احسان ختیجہ. گر دین کی تبلیغ میں زر تیرا نہ ہوتا، گر دین کی تبلیغ میں زر تیرا نہ ہوتا، یہ دین نہ چڑھتا کبھی پروان ختیجہ. سبحان اللہ. توصیف تیری ہو نہیں سکتی ہے بشر سے، توصیف تیری ہو نہیں سکتی ہے بشر سے، لکھ ڈالے اگر لاگ بھی دیوان ختیجہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دختر ہے تیری چادر تطہیر کی مالک، دختر ہے تیری چادر تطہیر کی مالک، شوہر ہے تیرا بولتا قرآن ختیجہ. سبحان اللہ. ریحان ثنا مادر زہرا کی رقم کر، ریحان ثنا مادر زہرا کی رقم کر، یہ جان کی بخشش کا ہے سامان ختیجہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم. جی ناظرین، اسی کے ساتھ میں بغیر وقت ضائع کیے ہوئے اپنی سسٹر مکرم فاطمہ کے پاس جاؤں گی اور ان سے کہوں گی کہ بی بی کی جو سیرت تھی اس سے ہم خواتین کو کیا میسج ملتا ہے. ماشاءاللہ صدف، آپ کا بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ پیغمبر اکرم اپنے دنیا میں جانے سے پہلے ہمارے حوالے 2 چیزیں کر گئے تھے، ایک قرآن، دوسرے اہل بیت. بے شک کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے بعد یہ دونوں چیزیں جن سے تم تمسک رکھو گے تو تم لوگ گمراہ نہیں ہوگے. بے شک جناب انہی اہل بیت میں ایک ذات جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ہے. بے شک. لیکن جناب سیدہ کی سیرت کا جب سوال آتا ہے ہم عورتوں کے سامنے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی وہ تو معصومہ تھیں، بلند کردار کی شخص تھیں، وہ عظمت کے مرتبے پر فائز تھیں. ہم ان کی سیرت پہ کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ ہم تو غیر معصوم ہیں، ہم تو خطا کرتے چلے جاتے ہیں. تو یہاں پر جناب خدیجہ کا سہارا لیا جا سکتا ہے کہ یہ غیر معصومہ تھیں، ان کی تربیت کسی معصوم نے نہیں کی تھی. بس شادی کے بعد ان کو پیغمبر اکرم کے ساتھ رہنے کا وقت ملا تھا، وہ بھی کل 25 سال. بالکل. تو یہاں پر جناب خدیجہ کی سیرت ہمارے اوپر اس طرح اثر انداز ہو سکتی ہے، ہم ان کی سیرت سے اس طرح درس لے سکتے ہیں کہ جناب خدیجہ بیٹی بھی ہیں،
زوجہ بھی ہیں اور ماں بھی ہیں، اور بیٹی تھی تو کیسی کہ ان کا کردار کتنا بلند تھا کہ لوگ ان کو طاہرہ کہتے تھے. انہوں نے اس وقت اپنے کردار کے اوپر کسی بھی طرح کی کوئی آنچ آنے نہیں دی. بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی تجارت بھی کرتی ہیں. اسلام کسی بھی چیز سے روکتا نہیں ہے. بالکل یہ ایک بہت اچھا پیغام ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام میں بہت پابندیاں ہیں عورتوں کے پر، لیکن اگر حضرت خدیجہ کی زندگی پر آپ نظر ڈالیں تو دیکھیں کہ ہر طرح کی آزادی تھی، یعنی وہ ایک طرح سے جاب تھی، ان کی کام تھا وہ بھی کرتی تھی، اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کی اپنا جو کردار تھا وہ کس قدر عظیم تھا. جی تو اسلام منع نہیں کرتا کسی بھی چیز کو، اور جناب خدیجہ نے کر کے بتایا کہ اگر عورت اسلامی دائرے کے اندر رہ کر کام کرتی ہے تو اللہ اس کو عبادت شمار کرتا ہے. اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زوجہ کیا کچھ نہیں تھا جناب خدیجہ کے گھر میں، مال اور زر، کہتے ہیں ان کا جو حویلی تھی، ان کا جو مکان تھا اتنا بڑا تھا کہ اس میں پورے مکے کے لوگ سما سکتے تھے. کنیزیں تھی بہت، غلام 400 کنیزیں روایت میں ہیں کہ 400 کنیزیں غلام بھی تھے. تو وہ سب کس کے لیے تھے؟ جناب خدیجہ کی خدمت گزاری کے لیے. لیکن جب بیوی آتی ہیں اپنے شوہر کے گھر تو ہر طرح کی مصیبتیں اٹھاتی ہیں، مشکلات اٹھاتی ہیں، لیکن کبھی بیوی کی زبان سے اف تو کیا، کبھی بیوی نے کوئی نازیبا الفاظ بھی اپنی زبان سے ادا نہیں کیا. یہ ہم عورتوں کے لیے ہے کہ جہاں عورتیں ذرا سی مشکل میں آئیں، ذرا سی مصیبت آئی تو کیا کہا جاتا ہے کہ ساری مشکلیں، ساری مصیبتیں ہمارے اوپر ہی آنے کو رہ گئی ہیں. ذرا سی پیسوں میں تنگی ہوئی تو ہم پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سسٹر یہاں پہ ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی آپ کی اجازت سے. جب آپ نے یہ ذکر کیا کہ وہ اتنی یعنی مال و دولت کی اور آرام و عائش کی عادی تھیں، اور جب رسول خدا کے گھر میں آئی ہیں تو وہ وقت آیا کہ ان کے پاس خالی ایک چادر رہ گئی تھی، یعنی کہ انہوں نے ساری اپنی مال و دولت رسول خدا کو دے دیا تھا، اور اس کے بعد ان کے پاس کچھ نہیں رہا تھا. یعنی کہ آخری وقت میں ان کے پاس ایک خالی ردا رہ گئی تھی، اور وہ ردا بھی ایسی تھی کہ اگر وہ اپنا پیر ڈھانکتی تھی تو وہ سر کھل جاتا تھا، اور سر ڈھانکتی تھی تو پیر کھل جاتا. یعنی کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس درجے پہ لے آئی تھیں، اپنے شوہر کی یا اسلام کی محبت میں اپنے آپ کو بالکل فنا کر دیا تھا. اور یہ ایک بہت بڑا ایک ہمارے لیے مثال ہے کہ عورتوں کو کم از کم اس چیز میں کم از کم اثار اور قربانی کا جذبہ ضرور رکھنا چاہیے. بالکل. اور اللہ کی رضا کے اندر راضی رہنا چاہیے. بالکل. کہ مالک تو نے جو کچھ بھی ہم پر دیا ہے، جو کچھ بھی ہم پر تو نے احسان ہے تیرا کہ تو نے ہمیں اس حال میں بھی رکھا، اور ہر وقت شکر خداوندی بجائے لاتے رہنا چاہیے. ماں تھی تو کس طرح تھی کہ ان کی آغوش میں جناب سیدہ نے پرورش پائی تھی، وہ بی بی کہ جو سیدۃ النساء العالمین بنی. اور بی بی کا کردار اتنا بلند تھا، اتنا مرتبہ تھا بی بی کا، کیا صرف اپنے کردار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سلام کہلواتا ہے جناب رسول خدا کے ذریعے. جبریل امی آتے تھے اور سلام کہلواتے تھے، اور جنت کی بشارت دی گئی ہے، اور ان کے عمل صالح کی بشارت دی گئی ہے کہ ان کے تمام اعمال قبول ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. بس دعا گو ہیں کہ ہم سب خواتین کو سیرت بی بی پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ مہینہ ویسے بھی استغفار کا، دعاؤں کا ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں جتنا زیادہ سے زیادہ تم استغفار پڑھو گے، جتنی زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگو گے، پروردگار عالم تمہاری دعا بھی قبول کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب. جی بالکل. تو میں جو ہوں منقبت کے چند اشعار کہنا چاہوں گی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم. آغوش محمد میں اس طرح سے زہرا تھیں، آغوش محمد میں اس طرح سے زہرا تھیں، تھا رحل نبوت پر قرآن ختیجہ کا. سبحان اللہ. تے روز ازل سے ہی رشتہ تھا محمد سے، تے روز ازل سے ہی رشتہ تھا محمد سے، اللہ سمجھتا تھا ارمان خدیجہ کا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم. بہت خوب صدق، آپ نے بڑا بہترین یہ جو ہے وہ پڑھا ہے کلام، اور ہم اپنی چاہیں گے کہ سسٹر سے اور ہمیں مستفید کریں جناب خدیجہ کی سیرت، ان کے کردار کے بارے میں کچھ اور آپ ہمارے سامنے ہمارے ناظرین کچھ اور بتانا چاہیں، کیونکہ آپ ماشاءاللہ سے جب آپ بولتی ہیں تو بس آج دل چاہ رہا ہے کہ سنتے جائیں، ماشاءاللہ سے بلاغت کے اور فصاحت کے جو ہے پھول بکھارنے لگتی ہیں. بالکل بے شک، ماشاءاللہ بہت بہترین، بہت اچھا بولتی ہیں. آپ کے آگے جسارت نہیں کر سکتی. کوئی آ جاتا ہے تو کوئی یہاں سے خالی ہاتھ بس بالکل کچھ نہ کچھ اہل بیت ان کو عطا کرتے ہی رہتے ہیں. در ایسا ہے کہ آپ اس در کی طرف رجوع ہوں تو کچھ نہ کچھ آپ کی جھولی میں ضرور، جتنے بھی آپ گناہگار ہیں، جتنے بھی آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ
کس قابل ہیں، لیکن اس گھر سے، اس گھرانے سے آپ کے پر ہمیشہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ ہم سب کا عقیدہ ہے. بہت اچھی گفتگو چل رہی تھی، تو میں اسی کو آگے بڑھانا چاہوں گی کہ ظہور اسلام میں بی بی کا جو ہے کیا کردار تھا. جب اسلام بالکل شروع ہوا تھا تو اس میں بی بی کا ہماری کیا کردار رہا ہے؟ بے شک جب جناب خدیجۃ الکبریٰ پیغمبر اکرم کے گھر تشریف لائی ہیں، جناب خدیجہ کی تجارت کے بارے میں آپ نے جیسا بھی بیان کیا کہ ان کی تجارت کتنی وسیع تھی. بی بی کی تجارت فقط صرف عرب میں نہیں بلکہ عرب کے دیگر ممالک میں بھی بی بی کی تجارت پھیلی ہوئی تھی. کہتے ہیں کہ روم، مصر، شام، حبش، یہاں تک بی بی کی تجارت پھیلی ہوئی تھی اور 80,000 اونٹ بی بی کے پاس تھے. اور صرف اونٹ نہیں تھے بلکہ ان کے اوپر مال تجارت لے جایا جاتا تھا اور ہر کوئی چاہتا تھا کہ بی بی کے پاس آئے اور ان کے ساتھ مل کر تجارت کرے. بڑے بڑے ثروت والے، بڑے بڑے طاقت والے، بڑے بڑے پیسے والے چاہتے تھے کہ بی بی کے پاس آئیں. کیوں؟ وہ اس لیے کہ جانتے تھے کہ بی بی امانت دار ہیں، بی بی دیانت دار ہے، بی بی کے مال میں کسی بھی طرح کی کوئی خیانت ہو ہی نہیں سکتی ہے. جب ہم ان کے ساتھ مال تجارت کریں گے تو ہمیں بھی دگنا فائدہ ہوگا اور ہماری بھی مارکیٹ میں ویلیو بڑھے گی. تو یہاں پر بھی ہمارے لیے ایک چھوٹا سا درس ملتا ہے سب کے لیے. بی بی کی زندگی فقط عورتوں کے لیے ہی نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی نمونہ عمل ہے. عورتوں کے لیے اس لیے کہ بی بی نے گھر میں رہتے ہوئے، خاتون تھی، عورت تھی، اپنے حجاب کو، اپنے کردار کو بی بی نے ہمیشہ نمایاں رکھا اور بلند رکھا. کبھی بی بی کے کردار پر کوئی آنچ نہیں آنے دی. مردوں کے لیے اس لیے کہ مردوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ تجارت کریں، کیونکہ پہلے زمانے میں تجارت ہوتی تھی. چاہے وہ تجارت کریں، چاہے وہ جابس کریں، کچھ بھی کام کریں، فقط کام ہونا چاہیے دیانت کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ. سبحان اللہ. یہ نہ ہو کہ انسان اپنے فائدے کے لیے خیانت کرتا چلا جائے کہ اگر کسی کے پاس ہم کام کر رہے ہیں کہ نہیں جی ہمیں کام صحیح طریقے سے نہیں کریں گے، یہ ہمارا کام تو ہے ہی نہیں. اگر آپ کسی کے پاس کام کر بھی رہے ہو تو اس کو اپنا کام سمجھ کے کرو. جب تم ایسا کرو گے تو پروردگار عالم تمہارے کام میں بھی برکت دے گا اور تمہارے مال میں بھی برکت دے گا. جناب خدیجہ نے فقط اللہ کے لیے، اس کی رضا کے لیے کام کیا تھا. ان کے پاس جتنی مال و زر تھی، جتنی دولت تھی، رسول خدا کے کہتے ہیں جب بی بی کا عقد ہوا رسول خدا کے ساتھ تو بی بی نے اپنا تمام مال و زر پیغمبر اکرم کے حوالے کیا. اور حوالے کرنے کے بعد بی بی نے کہا کہ یہ میری مال جو کچھ بھی ہے میرے پاس وہ سب آپ کا ہے. آپ چاہیں تو تبلیغ اسلام کے لیے استعمال کریں یا جہاں آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ وہاں اس کو استعمال کریں. پیغمبر اکرم نے وہ تمام مال و زر دین اسلام پر خرچ کیا. اب لوگ پوچھتے ہیں کہ بی بی کا وہ مال کہاں گیا، کس طرح بی بی نے رسول خدا نے اس مال کو خرچ کیا. تو یہاں پر روایتیں بیان کرتی ہیں کہ وہ مال غریب اور فقراء کے اوپر، مساکین کے اوپر، جو کہ سورہ توبہ میں بھی زکوٰۃ کے مصرف کے حوالے سے جو آیت ملتی ہے، اس تمام مصارف کے اوپر پیغمبر اکرم نے بی بی کے مال کو خرچ کیا. سبحان اللہ. اور ان لوگوں کے اوپر کہ جو غلام تھے ان کو آزاد کرانے کے لیے، وہ لوگ کہ جو مسافر تھے، جب مسافر کے دوران ان کو پیسے کی کمی ہوتی تھی تو پیغمبر اکرم نے ان کو پیسے دیے. زکوٰۃ جمع کروانے والے اشخاص کے اوپر وہ پیسہ خرچ کیا گیا. اور کفار و مشرکین کو کہ دلوں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے وہ پیسہ خرچ کیا گیا. دین اسلام کی تبلیغ کے لیے بی بی کا پیسہ خرچ کیا گیا. بالکل. اگر کہا جائے تو یہ بالکل غلط نہ ہوگا کہ اسلام جو ہے وہ بی بی کے پیسے اور جناب حضرت علی کی تلوار سے جو ہے وہ قائم رہے. اس کا جو ہے اقرار رسول خدا نے کئی جگہ پہ پیش کیا تھا. بالکل بہت خوب، بہت بہترین انداز میں آپ نے بتایا. تو اسی گفتگو کو میں آگے بڑھانا چاہوں گی. تجارت پہ بات چل رہی ہے تو بی بی ظاہر اپنے زمانے کی بہترین بزنس ویمن تھیں. بالکل. تو یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ بی بی نے خود اپنا تجارت کا سلسلہ جاری کیا تھا یہ لوگ، یا یہ خاندانی پیچھے سے جو ہیں تجارت کرتے ہوئے آ رہے تھے؟ ان کے جو ہیں چچا اور ان کے باپ جو ہیں یہ پیچھے سے تجارت کرتے ہوئے آتے ہیں، یا بی بی نے خود اپنا سارا سیٹ اپ کیا تھا؟ نہیں، یہ گھرانہ ویسے تو پہلے سے کافی مالدار تھا اور تجارت میں ان کے پہلے سے قدم جمے ہوئے تھے، لیکن اپنی فہم و فراست اور اپنی ذہانت کی وجہ سے بی بی نے اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ اضافہ کیا تھا. اور اسی وجہ سے ان کو جو ہے ملکۃ العرب کا جو ہے خطاب ملا تھا. کیونکہ یہ لقب اگر آپ دیکھیں تو ملکۃ العرب کا لقب اس سے پہلے عرب میں کسی کو بھی نہیں دیا گیا، کہ 9,500 سال تقریباً ہو گئے ہیں جزیرۃ العرب کو قائم ہوئے.
اور اس عرصے میں صرف یہی ایک واحد خاتون تھی جنہیں ملکۃ العرب کا جو خطاب دیا گیا تھا. یعنی یہ اعزاز کوئی کم اعزاز نہیں ہے جو بی بی خدیجہ کو ملا. اس بات کا ہم لوگوں کو احساس جب ہم تاریخ کی کتابوں میں جائیں اور پڑھیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کس قدر یعنی یہ مالدار خاتون تھی اور کس قدر انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ بلندیوں پر پہنچایا تھا. اور تو کائنات میں صرف عرب کی جو ملکہ بنی ہے وہ صرف خدیجۃ الکبریٰ ہی بنی ہے. اور جہاں تک تجارت کا تعلق ہے وہ ان کی اپنی انتھک محنت تھی, صلاحیتیں تھیں, غور و فکر تھا, جس کی وجہ سے وہ اپنا سرمایہ ایسی جگہوں پہ لگاتی تھی جہاں سے ان کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا تھا. جیسے آپ نے ابھی بتایا سسٹر کہ 80,000 اونٹ تھے ان کے جو مختلف ممالک میں تجارت کا سامان جو ہے لے کے جایا کرتے تھے. اور پھر اس تجارت کے ذریعے سے ہی آپ کی ملاقات جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی, کیونکہ آپ کو ضرورت تھی کسی ایماندار, کسی صلاحیت والے اور کسی امین شخص کی. اور ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں جناب رسول خدا سے زیادہ کوئی نہ صادق تھا نہ کوئی امین تھا. مکے میں ان کی تعریفیں ہر جگہ لوگ کیا کرتے تھے. تو بی بی نے آپ کو پیغام بھجوایا تھا اور کہا تھا کہ اگر آپ میرا یہ تجارتی قافلہ ہے وہ شام لے جائیں تو آپ کی میں ممنون ہوں گی. تو رسول خدا نے اس چیز کو جو ہے وہ منظور کیا تھا اور پھر وہ قافلہ لے کر آپ جو ہے وہ شام گئے تھے. اور کہتے ہیں روایتوں میں ہے کہ وہ جو قافلہ آپ لے کے گئے تھے اس میں اس قدر فائدہ ہوا تھا کہ 40 سال تک جناب خدیجہ کو اتنا فائدہ اپنی تجارت میں نہیں ہوا تھا. اور دوسری چیز یہ بھی ہوئی تھی کہ اس دوران میں جب آپ سفر میں تھے آپ کے ساتھ جتنے اصحاب تھے اور جتنے لوگ تھے یعنی ان کے جناب خدیجہ کے اور ان کا ایک غلام میسرہ بھی اس میں موجود تھا. انہوں نے دیکھا معجزات کہ نبی جا رہے ہیں, دھوپ آ رہی ہے اور پھر فرشتے سایہ کر رہے ہیں. تو یہ تمام باتیں جو ہے وہ آ کر انہوں نے جناب خدیجہ کے گوش گزار کریں. اور جناب خدیجہ, لیکن محدثین یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب خدیجہ کے دل میں رسول خدا کی محبت کا چراغ اس وقت نہیں روشن ہوا تھا بلکہ یہ اس سے پہلے ہی رسول اللہ کے جو ہے نا ان کے بارے میں, کیونکہ ان کو وہ اپنے کانٹیکٹ میں رہتی تھی تمام مسیح عالم کے ساتھ میں ان کے ساتھ بات چیت کرتی رہتی تھی. اور ان کو پتہ تھا کہ ایک ایسا آئے گا نبی جو خاتم النبیین ہوگا اور جس کی یہ نشانیاں ہوں گی, جس کا چہرہ نورانی ہوگا. تو جب یہ تمام باتیں آپ نے راہب سے اور اپنے بھائی جو تھے ورقہ بن نوفل سے جب سنی تھی اس کے بعد ہی آپ کے دل میں ان کی محبت جو ہے وہ جاگ اٹھی تھی. اور پھر یہ ایک بہانہ ایک تجارت کا اس کے ذریعے آپ سے ان کی ملاقات ہوئی تھی. اور آپ نے آپ نے کری اس میں ایک اور واقعہ تھوڑا سا شامل کرنا چاہوں گی کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ ان کے غلام میسرہ بھی تھے ساتھ, اور جب ان کا تجارتی قافلہ یہ شام کی سرزمین پہ پہنچا تھا تو وہاں پر ایک راہب, نام مجھے یاد نہیں, شاید نستور راہب تھے, کوئی بہت بڑے راہب تھے, وہ کتابوں میں توریت کی کتابوں میں ان کا ذکر ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر اکرم اس وقت ایک درخت کے نیچے جا کر آرام کر رہے ہیں تو انہوں نے ان کے غلام میسرہ کو بلایا اور کہا کہ یہ کون ہے. کہا کہ یہ قریش ہیں اور اہل مکہ سے ہیں. کہا کہ اس درخت کے نیچے کوئی بھی پیغمبر کے علاوہ آ ہی نہیں سکتا, یہ پیغمبر آخری زماں ہے اور تم ان کی حفاظت کرنا. اور دوسری روایت یہ بھی ملتی ہے کہ اس نے پھر جا کر پیغمبر کے ہاتھوں کے بوسے لیے تھے اور اس وقت کہا تھا کہ میں آپ پر ایمان لایا. یہ ایسے واقعات تھے کہ جو جا کر میسرہ نے جناب خدیجہ الکبریٰ سے بیان کیے. اور بی بی نے خود بھی مشاہدہ کیا تھا کہ جب بی بی نے دیکھا تھا کہ پیغمبر اکرم آ رہے ہیں تو ان کے سر پر ایک بادل کا ٹکڑا ہے کہ جو سایہ کرے ہوئے, اور ان کے دائیں اور بائیں 2 فرشتے ہیں کہ جو تلوار حائل کیے ہوئے ہیں. سبحان اللہ, تلوار حائل کیے ہوئے. تو اس کی وجہ سے ان کے دل میں, اور ظاہر سی بات ہے وہی بات کہ رشتہ ہونا تھا, یقد ہونا تھا, الہی مشن تھا. تو بی بی کے دل میں ایمان کی روشنی تو منور تھی, لیکن جب یہ مشاہدات دیکھی جیسے آپ نے بتایا تو اور بی بی کا ایمان پختہ ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بالکل آپ نے بہت بہترین بات کی ہے, اور جس میں کہ جناب خدیجہ جو یہ تمام چیزیں جو خدا کی طرف سے ہوئی تھیں اور آپ کے دل میں وہ محبت جو ہے اللہ کی طرف سے ڈالی گئی تھی. اور پھر آپ نے خود جو ہے رسول خدا سے رشتے کا ذکر کیا, پھر آپ نے اپنے چچا سے ذکر کیا, حضرت ابو طالب باقاعدہ آپ کے پیغام لے کر آپ کے گھر میں گئے. شروع میں وہ مالی جو ڈفرینسز تھے, یہ ظاہر سی بات ہے آپ ایک بہت بڑی گھرانے کی اور جو دولت و ثروت میں اپنا مثال نہیں رکھتے تھے, اور جناب رسول خدا کا ظاہر سی بات ہے آپ اس وقت ان کی مالی حیثیت کچھ بھی نہیں تھی. اس کے بارے میں کافی کچھ ان لوگوں نے اعتراض کیا, لیکن پھر بعد میں یہ رشتہ طے ہوا خدا کے حکم سے, اور پھر آپ کا عقد جو ہے جناب خدیجہ کے ساتھ پڑھایا گیا. جناب ابو طالب نے آپ کا عقد پڑھایا,
اور پھر یہ جو ہے محبوب ہستی جو ہے رسول کی ان کے گھر میں آئی، اپنے تمام دولت و ثروت کو لات مار دی، اور ایک چھوٹے سے گھر میں جہاں پہ کوئی سادہ زندگی تھی. لیکن جناب خدیجہ نے مالی دنیاوی دولت کو نہیں دیکھا، کمال کو دیکھا. جانتی تھی کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے. یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کہتی چلوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن بھی آیا ہے، وہی بھی رسول کے پاس آتی تھی، جبریل امی بھی آتے تھے. یعنی جو چیز آئی ہے رسول کے پاس، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود آئی ہے. بالکل صرف رسول خدا دو چیزوں کو لینے گئے ہیں، ایک خانہ کعبہ میں مولا کائنات کو بھائی بن کر گئے، اور دوسرے جناب خدیجہ کو دولہا بن کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم. جہاں پر بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی فضیلت کا بیان ہو رہے ہیں، تو یہاں پر حضرت ابو طالب کا اگر ذکر نہ ہو تو کمپلیٹ نہیں ہوتی بات. بالکل دونوں ہستیاں بالکل رسول خدا کی مددگار تھیں، معاون تھیں دونوں. جی بالکل. تو میں جناب ابو طالب کی شان میں کچھ اشعار کہنا چاہوں گی ربائی کی شکل میں، تو درود پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم. پوچھو یہ محمد سے کیا کیا ہیں ابو طالب، پوچھو یہ محمد سے کیا کیا ہیں ابو طالب، مولائے زمانہ کے مولا ہیں ابو طالب. پہلو میں رسالت ہے گودی میں امامت ہے، سبحان اللہ. پہلو میں رسالت ہے گودی میں امامت ہے، حیدر کے محمد کے آقا ہیں ابو طالب. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم. تھا ان کی حفاظت میں محبوب خدا ہر دم، تھا ان کی حفاظت میں محبوب خدا ہر دم، یعنی کہ شجاعت کا دریا ہے ابو طالب. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم. جی ناظرین، اب ہم چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. تو ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد.